اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلیے، آپ اپنی جان کے ذمہ دار ہیں، کسی کے متعلق آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر یہ منافق نہیں آپ کے ساتھ نکلتے تو کوئی بات نہیں، آپ تو خود کھڑے ہوں، اور جب یہ کام آپ کریں گے تو قریب ہے کہ جو لوگ آپ سے لڑنے والے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو روک دے گا۔ اور سفارش کرنی چاہیے اچھے کاموں کے اندر، اور جو کوئی اچھے کاموں کے اندر سفارش کرے گا اللہ کہتے ہیں نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ضرور ملے گا۔ اور جو کوئی سفارش کرے کسی کی برائی کے اوپر یا بری سفارش، تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ اور جب تمہیں کوئی دعا دی جائے، دعائیہ کلمہ کہا جائے، تو اس دعائیہ کلمے کے برابر دعا دے دو یا اس سے اچھی اور بہتر دعا دے دو۔ اس کی وضاحت کچھ یوں کی تھی کہ جب کوئی سلام کہے تو السلام علیکم، تو ہمیں اس کا جواب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس سے بڑھ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سلام کرنے کے آداب ہیں، اور ہم نے آج کل اس چیز کو بالکل ہی پس پش ڈال دیا ہے۔ حالانکہ یہ حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پہ کچھ حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کہنا ہے۔ تو ہم نے بھی انشاءاللہ اس حدیث کے اوپر اور قرآن پاک کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم نے جب بھی کسی سے بات چیت شروع کرنی ہے تو پہلے سلام کہنا ہے انشاءاللہ۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ ضرور قیامت والے دن لوگوں کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس قیامت کے دن کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور اللہ کی بات سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ یہ کل کے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 33 ہے اور آیت نمبر 88 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین پہلے اس بات کے متعلق ارشاد فرمائیں گے، جب غزوہ احد کے دن کچھ لوگ منافقوں میں سے واپس ہو گئے تھے مدینہ کی طرف، تو اس وقت مسلمانوں کے دو گروہ بن گئے تھے۔ ایک گروہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، دوسرا گروہ کہتا کہ ان کے ساتھ نہیں لڑنا چاہیے۔ اس حوالے سے بات آئے گی۔ اور پھر کچھ ایسے منافق تھے جو مدینہ شہر کے اندر نہیں، مدینہ کے ارد گرد دیہاتی علاقوں کے اندر رہتے تھے، ان کی کیفیت بیان کی جائے گی، ان کی صورتحال کیا ہے، وہ مسلمان ہیں کہ کافر ہیں، ان سے جنگ لڑنے کے متعلق کیا حکم ہے، اس لحاظ سے مزید بات سبق کے اندر آئے گی۔ فرمایا فما لکم، پس کیا ہے تمہیں، فی المنافقین، کہ منافقین کے بارے میں، فئتین، تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ تمہارے اندر اختلاف کیوں ہوا ہے؟ تم نے ایک طرف اپنے آپ کو مائل کیوں نہیں کیا؟ کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، ان سے انتقام لینا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں نہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پا جائیں، سیدھے رستے پر آ جائیں، مسلمان جس طرح سچے ہیں اس طرح وہ ہو جائے۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ ارکسہم، الٹا دیا ہے ان کے دلوں کو، بما کسبوا، بسبب اس کے جو انہوں نے عمل کیے ہیں۔
جس طرح کے ان کے عمل تھے نا، اللہ رب العالمین نے ان کو اوندا منہ کر دیا ہے، الٹا دیا ہے، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا جب ایک بات کو انہوں نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ لڑنا چاہیے، اور ایک نے یہ کہا کہ نہیں لڑنا چاہیے، اللہ دونوں گروہوں کو سمجھاتے ہوئے کہتا ہے اتریدون، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، چاہتے ہو ان تہدوا، کہ تم ہدایت دے لو گے، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کیا، اور جس کو اللہ ہی ہدایت نہ دے تم کس طرح ہدایت دے سکتے ہو؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو آپ اس کے لیے کوئی بھی رستہ نہیں پائیں گے، اس کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کا ہم سب پہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ کل قیامت والے دن بھی اہل ایمان جب جنت کے اندر داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت وہ یہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، اگر وہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کون انسان چاہتا ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں؟ کون انسان چاہتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان بن جاؤں؟ تو میرے بھائیوں، اللہ ہم جیسے لوگوں کو چاہتا کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی مشرک کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے؟ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ انسان اپنا رستہ خود اس کا انتخاب کرے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ادا کردہ چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے ہاتھ کے اندر انسان کے دل ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک، اللہ جس طرف چاہتا ہے انسان کے دل کو بھیج دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا نا، اے چچا میرے کان کے اندر کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، تو نے میرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، میری ساتھ تعاون کیا ہے، میری مدد کی ہے، اے چچا کلمہ پڑھ دے تاکہ میں اللہ کے سامنے کل قیامت والے دن حجت کر سکوں کہ اللہ ایک دفعہ تو ایک کلمہ کہا تھا، اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے اس قرآن کو بنا کے مبعوث کر دیا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ چاہتے ہیں جس سے آپ محبت کریں تو وہ ہدایت پا جائے؟ نہیں، ہدایت وہی پاتا ہے جس کو اللہ ہدایت دے، اور جس کو اللہ نہ ہدایت دے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو ہدایت نہیں دے سکتی۔ اللہ جو سگا چاچا ہے اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن حبشہ سے چلنے والے، فارس سے چلنے والے سلمان فارسی اور بکتے بکاتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور دراز سے لوگ چل کے مسلمان ہو گئے اور جنت میں انہوں نے داخلہ بنا لیا اپنا۔ اور جو مکہ کے باسی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، خونی رشتہ دار تھے، انہوں نے اسلام کو قبول کر کے اپنا داخلہ جنت میں نہیں کروایا تھا۔ تو اللہ یہی بات کہنا چاہتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو کہ تم ان منافقین کو ہدایت دے لو گے، ان کو مہلت دے کے تم ان کو اسلام کے اندر داخل کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا اتریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تہدوا، کہ تم ہدایت دے لو، من اضل اللہ، جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو۔ یہ بات یاد رکھو، ومن یضلل اللہ، جسے اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، پس نہیں آپ اس کے لیے کوئی رستہ پائیں گے، کوئی اسے ہدایت والے رستے پر نہیں لا سکتا۔ ودو، چاہتے ہیں، لو تکفرون، یہ لوگ کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جس طرح انہوں نے کفر کیا ہے، جس طرح وہ کافر ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، جس طرح وہ منافق زبان سے اسلام کو قبول کرتے ہیں اور دل سے کفر کو مانتے ہیں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی یہی کام کرو۔ فتکونون، پس ہم اور وہ ہو جائیں سواء، برابر، ہم دونوں ایک جیسے ہی ہو جائیں، جہاں ہم جائیں وہاں ہی یہ مسلمان جائیں گے، اور جہاں یہ جائیں گے وہاں ہم جائیں گے، یعنی بے دین یہ بھی ہو جائیں، ہم تو پہلے ہی بے دین ہیں، یہ بھی بے دین ہو جائیں۔ فرمایا فلا تتخذوا، پس نہیں تم نے بنانا، منہم، ان منافقین میں سے، اولیاء،
کسی کو بھی کسی کو دوست نہیں بنانا. حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اللہ کے راستے میں ہجرت کرائیں، تمہارے پاس آ جائیں تو پھر ٹھیک ہے. اصل میں مدینہ کے ارد گرد جو دیہات تھے نا، وہاں منافق یعنی پھیلتے گئے تھے، منافق دوسرے علاقوں کے اندر بھی تھے. تو وہاں سے آتے نا تو کہتے ہم نے اسلام قبول کر لیا، ہم مسلمان ہیں. اللہ رب العالمین ایک پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اگر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو ان کو چاہیے کہ اس علاقے کو چھوڑ کے مدینہ کے اندر اپنا گھر بنا لیں، مدینہ میں آ جائیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کے پاس آ جائیں. اگر یہ بات یاد رکھی، اگر یہ پھر دوبارہ وہاں ہی لوٹتے ہیں، وہاں ہی اپنا بسیرا رکھتے ہیں، وہاں ہی اپنا یہ گھر رکھتے ہیں، وہاں سے ہجرت کر کے نہیں آتے، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان کے دل کے اندر کفر چھپا ہوا ہے اور یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ گئے ہیں. ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ پھر جائیں، یعنی اگر ادھر ہی جا کے رہتے ہیں، اگر منہ پھیرتے ہیں، وہاں ہی رہتے ہیں، تمہارے پاس نہیں ہجرت کر کے آتے، فَخُذُوهُمْ، تو اللہ کہتا ہے ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو. وہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں، ان کو قتل کرو. ولا تتخذوا، اور نہ ہی ایسے لوگوں میں سے تم نے بنانا ہے، منہم، ان منافقین میں سے، ولیًّا، کسی کو دوست، ولا نصیرا، اور ایسے لوگوں میں سے کسی کو بھی تم نے مددگار نہیں بنانا، ان سے مدد بھی نہیں لینی. وہ پکے بے ایمان کافر ہیں، وہ تو تمہیں جٹلاتے ہیں، وہ تو تمہیں شکست خوردہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، تمہارے لیے تو برسرے بیکار ہیں. وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں کس وقت ان کے اوپر کافر مسلط ہو جائے، کس وقت ان کو شکست ہو، کس وقت کافروں کو ان کے اوپر فتح نصیب ہو. تو فرمایا ان سے مدد نہیں لینی، اپنی بات ان کو نہیں بتانی، ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، ان کے ساتھ نہیں چلنا. وہ پکے بے ایمان منافق ہیں، کافر ہیں، وہ ان کی طرف زیادہ مائل ہیں. ہاں ایک گروہ ایسا ہے، اِلَّا الَّذِينَ، ہے یہ بھی کافر ہیں لیکن ان کے متعلق حکم اور ہے. یہ کون سے ہیں؟ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، یصلون، جو ڈالتے ہیں، جو ملتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کو، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد ہے کافر ہے. دو گروہ ہیں، ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے. اب ان دونوں بڑوں گروہوں کی سلو ہو گئی ہے کہ ہم نے 1 سال تک لڑنا نہیں ہے. یہ دونوں قبیلوں کی سلو ہو گئی ہے کہ ہم نے 1 سال تک معاہدہ ہو گیا ہے کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے. اب تیسرا گروہ ہے، اس میں سے بے دین لوگ ہیں، کچھ اس پارٹی کے اندر مسلمانوں کی طرف آ جاتے ہیں اور کچھ کافروں کی طرف چلے جاتے ہیں. اب اللہ کہتا ہے ان کو نہ ہی مشرک قتل کر سکتا ہے اور نہ ہی مسلمان ان کو قتل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ معاہدے کے اندر یہ بھی شامل ہوں گے. جس قوم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا یہ اس قوم کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کا معاملہ بھی معاہدے والی قوم کے ساتھ ہی ہوگا. فرمایا ان الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو مل جاتے ہیں، الی قوم، ایسی قوم کو، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد و پیمان ہے. جس طرح نبی اسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ صلح حدیبیہ کی تھی نا، صلح حدیبیہ کے دوران کوئی مسلمانوں کی طرف آ گیا تو مشرک ان کو قتل نہیں کر سکتا. اگر کافروں میں سے کوئی مشرکین کی طرف چلا گیا ہے تو مسلمان اس کو نہیں قتل کر سکتے، کیونکہ دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. او جاؤکم، یا آئے تمہارے پاس، حاصرت، تنگ ہو، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، کہ وہ نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں، او یقاتلو قومہم، یا نہ ہی وہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں. ہے کافر. اب دوسری صورت بیان کی جا رہی ہے، مشرک اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہے، دونوں آمنے سامنے آ گئے.
اب ان لوگوں کے درمیان کچھ لوگ ایسے ہیں اسی کافر قوم کے ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں نہیں لڑنا نہیں ہم نے، وہ صرف اس لحاظ سے تنگ ہیں ان کے سینے کہ اگر ہم جہاد کے یعنی میدان کے اندر نہ نکلے لڑنے کے لیے تو ہماری قوم والے ہمیں مار دیں گے۔ فرمایا وہ نکلیں گے ضرور لیکن اپنے ہاتھ کے اندر تلوار پکڑے ہوئے نیچے لٹکا لیں گے، تمہاری طرف نہیں بڑھائیں گے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو بھی تم نے مارنا نہیں ہے۔ وہ تنگ ہیں ان کے سینے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے نہ ان کے ساتھ لڑنا ہے نہ اپنی قوم کے ساتھ لڑنا ہے، ہم بس اسی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ان یقاتلوا قومهم او یقاتلوا قومهم، نہ وہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ ان کو ضرور تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس وہ تم سے لڑتے۔ فَإِنِ تَعْدَلُوكُمْ، پس اگر وہ پیچھے ہٹ جائیں یعنی ایسا معاملہ نہ کریں، اپنے آپ کو سرنڈر کر لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نے نہیں لڑنا، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، بس نہیں وہ تم سے لڑتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھی بھیجتے ہیں، جناب ہمارے اتنے افراد ہیں، فلاں قبیلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہم آپ کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ صلح رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فما جعل اللہ لهم علیہم سبیلا، پس نہیں اللہ نے بنایا تمہارے لیے ان کے لیے کوئی رستہ، تم کسی معاملے میں بھی ان کو قتل نہیں کر سکتے۔ جو تمہاری طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور مجبور ہے کہ وہ اپنی قوم کو بھی نہیں قتل کر سکتے اور نہ ہی تم سے لڑ سکتے ہیں۔ آخری گزارش، یہ ایک تیسری صورت میرا رب بیان کرنے لگا ہے اور یہ خباثت سب سے بدترین منافق کی ہے۔ فرمایا ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، آخرین، دوسرے لوگوں کو، یریدون، وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ جناب ہم آپ سے لڑتے ہیں نہ ہم اپنی قوم سے لڑتے ہیں، یہ منہ زبانی کہتے ہیں۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے جو پڑھا ہے وہ عملاً کر کے بھی دکھاتے تھے، نہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے نہ کافروں کو قتل کرتے تھے، لیکن یہ جو لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں کہتے ہیں ہماری طرف سے مسلمان بھی امن کے اندر ہیں اور ہماری قوم والے بھی امن میں ہیں۔ کلما، اللہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی، ردو، وہ لٹائے جاتے ہیں نا، الی الفتنتی، فتنے کی طرف، یعنی اپنے دین کی طرف، یہودیت کی طرف، عیسائیت کی طرف، شرک کی طرف، ارکسوا فیہا، تو یہ اس دین میں الٹا دیے جاتے ہیں، یعنی کیا، اپنے دین کے اندر چلے جاتے ہیں جس دین کو چھوڑ کے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، بس اگر نہ وہ اپنے آپ کو سلنڈر کریں یا اپنے آپ کو نہ پیچھے ہٹائیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، نہ وہ تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی اپنے ہاتھ روکیں تم سے لڑنے کے لحاظ سے، یعنی ان کا بس چلتا ہے تو وہ جب اپنے دین والے لوگوں کے اندر شامل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چلو پکڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ہم ان سے انتقام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑ لو، وَقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ، اور یہی ہے، اور تمہارے لیے جعلنا لکم، ہم نے بنایا تمہارے لیے، علیہم، ان منافقین کے اوپر، سلطانا، غلبہ، مبینہ، واضح۔ اللہ کہتا ہے تمہارے پاس اب دلیل موجود ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ کافر ہو گئے ہیں، یہ اپنے پہلے دین کی طرف لوٹ گئے ہیں اور تمہیں ختم کرنے کی سازشیں کرتے ہیں۔ فرمایا اب اللہ کی طرف سے تمہیں آرڈر اور حکم یہ ہے کہ تم ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اس پر تمہارے اوپر اس معاملے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔
تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق بات کی ہے کہ اگر جنگ کے دوران ایسی صورتحال بن جائے تو کن لوگوں سے آپ نے جہاد کرنا ہے، کن لوگوں کو قتل کرنا ہے اور کن لوگوں سے اپنی تلوار کو روکے رکھنا ہے۔ اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا ہے اور وضاحت فرمائی ہے کہ کن کن لوگوں کو چھوڑنا ہے اور کن کن لوگوں کو نہیں چھوڑنا۔ آگے موضوع چینج ہے، عمداً کسی مسلمان کو کوئی بندہ قتل کر بیٹھتا ہے، اس کی سزا کیا ہے، یا ویسے ہی اس کا ارادہ تو نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا کہ پھر بھی وہ بندہ مر گیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ یہ اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ کل کے درس کے اندر بات ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک